اب ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں سندھ کے وزیر بلدیات جناب سعید غنی صاحب۔ سعید غنی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ابھی ہم جو ڈسکشن کر رہے تھے تو اس میں ایک تجویز آئی ہے کہ جی اس وقت جو پاکستان کے بہت سے پرابلمز ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو پرابلمز ہیں، اور اگر ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنا دیے جائیں یعنی کہ نئے صوبے بنا دیے جائیں تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں، جیسا کہ آج کل آپ کراچی میں بھی جو بارش کے باعث جو مسائل پیدا ہوئے ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور سرپرائزنگلی تحریک انصاف کے ایم این اے ہیں جناب شفقت اوان صاحب، وہ اس تجویز کی حمایت کر رہے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے نئے صوبوں کے بارے میں؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ کوئی ضرورت نہیں، اور خاص طور پہ صوبہ سندھ میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صوبہ سندھ کے لوگوں کی اکثریت یہ نہیں چاہتی۔ ہمارے آئین میں جو نئے صوبے بنانے کا طریقہ کار موجود ہے، اس میں پہلا کام تو یہ ہے کہ جس صوبے میں آپ نے کوئی نیا صوبہ پیدا کرنا ہے یا بنانا ہے تو وہاں کی صوبائی اسمبلی 2/3 اکثریت کے ساتھ قرارداد پاس کرے گی، اس کے بعد وہ پارلیمنٹ میں جائے گی۔ آج تک صوبہ سندھ کی اسمبلی میں نہ کسی نے ایسی کوئی قرارداد پاس کی ہے اور نہ ہی کسی نے اسمبلی میں ایسی کوئی بات کی ہے۔ اب اگر صوبائی اسمبلی میں اس پہ کوئی بھی اتفاق تو دور کی بات ہے، اس پہ کبھی بات ہی نہیں ہوئی تو پھر اس صوبے کے اندر نیا صوبہ بنانے کی تو بات نہیں ہے۔ ہاں، پنجاب کی اسمبلی نے ضرور ایسی قرارداد پاس کی ہے 2013 میں، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پنجاب کے اندر نئے صوبے بنائے جائیں، اور وہ ریکارڈ پر ہے۔ وہاں اگر کوئی بنانا چاہتا ہے اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر صوبائی اسمبلی چاہتی ہے، صوبے کے لوگ چاہتے ہیں تو بالکل بنا لیں۔ صوبے سندھ میں تمام سیاسی جماعتیں بشمول پی ٹی آئی کے اس بات پر اتفاق ہے کہ نئے صوبے سندھ میں نہیں بننے چاہیے، اور سندھ کی جو اس وقت حیثیت ہے، جو اس کی پوزیشن ہے، وہ اسی طرح رہنی چاہیے۔ اچھا، تو فیصل وارڈر صاحب، آپ نے تو ابھی کہا کہ صوبے بننے چاہیے اور آپ کا بڑا پرانا موقف ہے، آپ نے سینٹ میں تقریر بھی کی تھی، تو آپ کا تعلق بھی سندھ سے ہے۔ دیکھیں، میں تو سعید غنی صاحب کی پارٹی کی بات تو نہیں کر رہا، میں تو کوئی سندھ کی بات ہی نہیں میں نے کی، نہ ان سے بھی آپ نے سندھ کا سوال کیا۔ آپ نے ان جنرل پورے پاکستان کی بات کی ہے۔ پورے پاکستان میں ایڈمنسٹریٹو صوبے آپ کو چاہیے ہی چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ نہ اسپیسیفک سندھ کی بات کریں، نہ اسپیسیفک پنجاب، آپ پورے پاکستان کی بات کریں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ دیکھیں، ہمیں پھر وہی والی بات پہ ہمیں واپس جانا پڑے گا کہ جیسے ابھی انہوں نے کہا سعید غنی صاحب نے کہ پنجاب میں پاس ہوئی ریزولوشن، آپ پنجاب سے شروع کر دیں، باقی صوبوں پہ لے آئیں۔ لانا تو پڑے گا آپ کو، یہ اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا، یا این ایف سی کو ایڈریس کرنا پڑے گا، کچھ تو کرنا پڑے گا نا پاکستان کو آگے چلانے کے لیے۔ سندھ میں تو یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے۔ دیکھیں میر صاحب، میں سندھ میں پنجاب پاکستان کی بات کرتا ہوں، آپ مجھے سندھ میں لے جاتے ہیں، میں پاکستان کی بات کرتا ہوں، مجھے پنجاب میں لے جاتے ہیں، میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ اس لیے کہ سندھ اسمبلی نے سب سے پہلے پاکستان کے حق میں قرارداد منظور کی تھی، پنجاب نے بہت بعد میں کی۔ سر میں تو اس صوبے سے میں ادھر ہی رہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں صوبائیت کی بات کر، میں تو ایڈمنسٹریٹو صوبوں کی بات کر رہا ہوں، ان جنرل بات کر رہا ہوں میں۔ دیکھیں یہ ڈسکشن، اس کو این ایف سی کو آپ کہہ رہے ہیں میں ریوزٹ نہ کروں، اس کے بعد پاکستان کے چلے گا، آپ کو کرنا پڑے گا۔ چلے این ایف سی میں بھی آئے تھے، آپ بتائیں جی شفقت اوان صاحب، سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سندھ اسمبلی میں نہ کبھی ایسی بات ہوئی ہے، نہ کوئی ریزولوشن آئی ہے، اور جب تک کسی صوبے کی اسمبلی 2/3 میجورٹی کے ساتھ ریزولوشن منظور نہیں کرتی نیا صوبہ نہیں بن سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے، کانسٹیٹیوشنلی تو ایسا ہی ہے۔ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا بننے چاہیے، تو میں نے اس کا جواب دیا تھا کہ ضرور بننے چاہیے میرے خیال میں، لیکن اگر کوئی صوبہ نہیں الاؤ کرتا اور اس کی اسمبلی نہیں کرے گی تو ڈیفینیٹلی یہ پھر کانسٹیٹیوشنل اس میں آ جائے گی، حد آ جائے گی، تو وہ تو کراس نہیں ہو سکتا۔ جب آپ کی پارٹی کی حکومت تھی جی تو آپ نے کوشش کی تھی کہ جو ساؤتھ پنجاب کا صوبہ جو ہے وہ بن جائے، جی، اور ایک سیکریٹریٹ بھی بنایا تھا، آپ کو یاد ہے نا؟ جی جی بالکل، ساؤتھ پنجاب میں سیکریٹریٹ بھی بنایا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کم از کم پنجاب کے ایڈمنسٹریٹو یونٹس نئے بنانے کے حق میں ہیں۔ نہیں، پورے پاکستان میں بننے چاہیے۔ نہیں، لیکن سعید غنی صاحب نے بتایا کہ سندھ اسمبلی میں جو پی ٹی آئی کے ممبران ہیں وہ نہیں چاہتے۔ چلیں، پنجاب اسمبلی نے تو ریزولوشن پاس کی ہوئی ہے نا 2013 میں، تو پنجاب سے ہی شروع کر لیں، پھر آگے بڑھ، دیکھیں پنجاب سے کر لیں، آگے پھر جو اسمبلی الاؤ کرتی جائے وہاں پہ بناتے جائیں۔ اچھا، اوان صاحب کو بتا دو، اوان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ میری آپ کی رائے ہے ایڈمنسٹریٹو صوبے بننا، آپ کی رائے ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، جس پارٹی میں آج آپ ہیں نا، اس کے منشور کے اندر یہ لکھا ہوا ہے ایڈمنسٹریٹو صوبے، ہمیں یاد ہے، پڑھ لیجئے گا۔ نہیں، میں کب انکار کر رہا ہوں، اوپر بھی کہہ سکتے ہیں، میں کب انکار کر رہا ہوں، میں تو ذاتی رائے بھی دی ہے، اور میری ویسے خان صاحب سے ایک دفعہ 2022 میں ڈسکشن ہوئی تھی، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ نئے صوبے بننے، کوئی ہائی کورٹ بینچ کی بات ہو رہی تھی کہ ہمارے ادھر بنائیں، سرگودا میں بننا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو یونٹ ہی چھوٹے بننے چاہیے اور ہر جگہ پہ ہونا چاہیے۔ اچھا سعید غنی صاحب، یہ جو واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ این ایف سی ایوارڈ جو ہے اس کی تشکیل 9 ہونی چاہیے، تو اس پہ تو آپ کو اعتراض نہیں ہے؟ این ایف سی ایوارڈ تو ہر 5 سال کے بعد ہونا چاہیے تھا،
2010 میں موجودہ NFC ہوا، اس کے بعد 15 میں ہونا چاہیے تھا، 20 میں ہونا چاہیے تھا، 25 میں ہونا چاہیے تھا، جو نہیں ہوا ہے۔ دیکھیں NFC کے اوپر جو اعتراضات اٹھاتے ہیں نا لوگ، وہ مجھے تھوڑی سی بڑی حیرت بھی ہوتی ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ جو پیسہ اکٹھا ہوتا ہے اس میں سے صوبوں کو زیادہ چلا جاتا ہے، وفاق کے پاس پیسے کم بچتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ آپ کے FBR کے اندر ہے۔ پاکستان کے اندر جو ریونیو کلیکٹ ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ پوٹینشل ہے اور وہ پیسے زیادہ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ ایشو پرسنٹیج کا نہیں ہے کہ کتنا صوبوں کو جاتا ہے کتنا وفاق کو جاتا ہے، ایشو یہ ہے کہ آپ کی جو ریونیو کلیکشن ہے وفاق کی وہ ٹوٹل ہے کتنی۔ اگر یہ اس کو بڑھا دیں گے تو اس کا فائدہ صوبوں کو بھی ہوگا، اس کا فائدہ وفاق کو بھی ہوگا۔ تو جو بھی ان کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ پتہ نہیں کتنے سو ارب کم پڑتے ہیں، تو آپ اپنی ریونیو کلیکشن بہتر کر لیجئے، وہ کام ٹھیک ہو جائے گا۔ صاحب ہم نے جب یہ جو GST آن سروسز صوبوں کو دیا گیا نا، تو پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے SRB بنایا، اور ہم نے آج تک جو ٹارگٹ SRB کو دیا ہے انہوں نے وہ میٹ کیا ہے۔ جب سے وہ بنا ہے ادارہ تب سے وہ اپنا ٹارگٹ میٹ کر رہا ہے۔ ہم نے یہ آفر کی وفاق کو کہ GST آن گڈس جو کلیکٹ کرتا ہے FBR، اس کا کلیکشن کا اختیار آپ ہمیں دے دیجئے، اور جو آپ کا ٹارگٹ ہوگا وہ ہم آپ کو میٹ کر کے دیں گے۔ اس سے زیادہ جو اوپر آئے گا اس کے اوپر آپ فارمولا بنا لیجیے کہ کتنا صوبے رکھے گا کتنا وفاق رکھے گا۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر ٹارگٹ ہم میٹ نہیں کریں گے تو ہم آپ کو وہ پیسے پورے کر کے دیں گے، مطلب ان اینی کیس آپ کو اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ پورا ملے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ GST آن گڈس بھی اگر یہ صوبوں کو دے دیں گے نا کلیکشن کا، تو یہ بہت سارا ریونیو جو ہے وفاق کو زیادہ ملے گا۔ FBR وہ کام نہیں کر پا رہا ہے، لیکن چونکہ وہ چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں، وہ کلیکشن اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، اس لیے ان کی اپنی خامیاں ہیں، اپنی کوتاہیاں ہیں، وہ آ کے پڑھتے ہیں NFC کے اوپر۔ NFC ایشو نہیں ہے، ایشو ان کی کلیکشن کا برا ہونا ہے۔ اور NFC کی جہاں تک بات ہے یہ آئین میں درج ہے، NFC میں درج ہے کہ صوبوں کو جو کچھ ملتا ہے اس میں کمی نہیں ہو سکتی، اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھائی صاحب یہ سندھ کی بات نہیں ہے، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں آج اس وقت یہاں بیٹھ کے، نہ پنجاب اپنا شیئر کم کرنے پر تیار ہوگا، نہ KPK ہوگا، نہ بلوچستان ہوگا، نہ سندھ ہوگا، کوئی صوبہ ہو کس کی حکومت ہو، کیونکہ ان کو جتنے ریسورسز مل رہے ہیں، جتنا ان کے اوپر برڈن ہے، جتنے 18th امینڈمنٹ کے بعد ادارے ان کے پاس آ گئے ہیں، تو اخراجات صوبوں کے بھی بڑھے ہیں اور صوبوں نے کام کر کے دکھایا ہے، اس میں بہتری بھی نہیں، لیکن نہ کیا ہو تو مجھے نہیں پتا، ہم نے تو بہتر پرفارم کیا ہے۔ جی فیڈرل گورنمنٹ کو بند کر دیں، پھر تو صوبے سارا کام کر رہے ہیں، تو صوبوں پہ پورا پاکستان مشتمل ہے نا۔ فیڈرل گورنمنٹ کو بند کریں پھر آپ۔ فیڈرل گورنمنٹ تو کلیکٹر پوسٹ میں پیسہ جمع کرتی ہے، اس کے اندر اس کے اوپر جو کمی پڑتی ہے وہ قرضے لے کے وہ آگے صوبوں کو دے دیتی ہے، صوبے دودھ کی نہریں بہاتے ہیں۔ پھر فیڈرل سعید غنی صاحب یہ اتنا سمپل نہیں ہے، یہ اتنا سمپل نہیں ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، لیکن سعید غنی صاحب یہ بڑی طویل بحث ہے، اس میں بہت سارے معاملات ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا سعید غنی صاحب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر صوبے بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو پھر یہ جو بارش ہوتی ہے، تو بارش کے بعد جو پاکستان کا سب سے بڑا کراچی شہر ہے، وہاں پہ بارش کا پانی جو ہے وہ لوگوں کے لیے عذاب کیوں بن جاتا ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات میں آپ کے ساتھ کئی سال سے ڈسکس کر رہا ہوں۔ میر صاحب، اگر مانا یہ ہے کہ صوبوں کے پاس پیسے ہیں، کام اچھا کر رہے ہیں، تو وہاں بارش میں پانی سڑکوں پہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ تو مجھے بتائیے کہ دبئی کے پاس کیا کمی ہے کہ وہاں 18 دن ان کی میٹرو بند ہو جاتی ہے، شاید ہم سے زیادہ گاڑیاں وہاں ڈوب جاتی ہیں، جو تباہی وہاں پھیلی وہ ہمارے پاس تو نہیں ہوئی۔ نیو یارک میں یہ کیوں جاتا ہے، چائنا میں کیوں جاتا ہے، پیرس میں کیوں جاتا ہے، اسپین میں کیوں جاتا ہے؟ تو بہت سارے ترقی یافتہ ممالک بھی ہیں جہاں پر دیکھیں یہ جو کلائمیٹ چینج کا جو عذاب ساری دنیا کے اوپر ہے، جو موسمی تبدیلی آ رہی ہے، جس طرح سے بارشیں ہوتی ہیں وہ کم وقت کے اندر بہت بارش ہو جاتی ہے، تو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ اگر کوئی بات کرے کہ نہیں 200 ملی میٹر کی بارش بھی ہوگی اور سڑک پہ پانی 1 منٹ کے لیے کھڑا نہیں ہونا چاہیے، یہ ہو نہیں سکتا۔ 200 ملی میٹر کی بارش ہوگی اور آپ کی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تھوڑا سا ہمیں ریئلسٹک ہو کر بات کرنی چاہیے کہ اگر مشکل آتی ہے، بارشیں آتی ہیں، کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو اس میں تکلیف ہوتی ہے۔ حکومت کی کارکردگی جانچنے کا پیمانہ یہ ہونا چاہیے کہ جب یہ بارش تھمی تو کتنے گھنٹوں میں ہم نے سڑکوں کو نارملائز کر لیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے شاید ماضی کے مقابلے میں بہت کم وقت میں کراچی کی تمام شاہراہیں صاف کی اور وہ ٹرانسپورٹ کے لیے بالکل کھل گئی اور وہاں پہ گاڑیاں چل رہی تھی۔ ٹھیک ہے سعید غنی صاحب، سر میری گزارش سنیں، ہم تو اسپیسیفک سندھ کی بات نہیں کریں، آپ پرسنل ہو جاتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ 17 آدمی مارے گئے، اس کا جواز ہے آپ کے پاس۔ دوسرا سر یہ
کہ یہ صرف سندھ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پورے پاکستان میں یہ سچویشن ہے. اور آپ نے دبئی کی بات کی تو میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ دبئی میں مسئلہ آیا, ان کے شیخ محمد صاحب نے اس کا ایشو ریزالو کرنے کے لیے فنڈز دیے, فنڈز اپلائی ہو گئے, لگ گئے 100 سال تک. دبئی میں مسئلہ نہیں آئے گا. یہ اگلے سال پھر صوبوں میں یہی مسئلہ ہوگا, اس کے اگلے سال بھی یہی مسئلہ ہوگا. اور آپ مجھے سر, آپ کو تو مجھ سے زیادہ پتہ ہے, جانتے بھی سیاست زیادہ ہے سر, اس ملک کے اندر گندم کیڑے پڑ کے سڑ گئی اربوں روپے کی پاکستان میں, پورے تمام صوبوں کے اندر. چینی کا بران پورے پاکستان کے اندر بکتے ہی آیا, ایکسپورٹ کی, پھر مہنگی خرید کی, سبسڈی دی. یہ گندم کس نے منگوائی تھی؟ ہم تو چیخ کے تھک گئے پارلیمنٹ میں کہ اس کو کٹہرے میں تو کھڑا کر دیں. آپ نے پورا پاکستان اس کو دیے ہوئے. جی کیا کہہ رہے ہیں سعید غنی صاحب؟ یہ گندم اور چینی تو فیڈرل گورنمنٹ نے سارے کیا ہے نا. وہ نہیں سر, سڑی تو سارے صوبوں کے اندر ہے سر, سڑی تو سارے صوبوں کے اندر ہے, جو بیچ ہوئی ہے سب سڑی تو ایک منٹ دیکھیں, یہ واٹا صاحب گندم امپورٹ کرنے کا فیصلہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے, صوبوں کا نہیں ہے. میں نے پھر آپ کہہ رہے ہیں میں دودھ کی دے رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ادھر مسٹیک ہوئی, ایک ادھر مسٹیک ہوئی, اور صوبوں کے اندر کیڑے پڑ گئے, صوبوں کی لین دین کے اندر کیڑے پڑ گئے. بھائی صوبے کھڑے ہوتے, صوبے کہتے نہیں کرنے دیں گے ہم, ہمارے پاس سرپلس ہے. چینی کے ٹائم پہ کھڑے ہوتے, کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ یہ ڈیسیژن کس نے کرنا تھا؟ فیڈرل کلیکٹو بات کیا کرے, دیکھ کلیکٹو بات کیا کرے. ایک وقت فیڈرل گورنمنٹ کا تھا. جی سعید غنی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں ان تمام چیزوں کا تعلق نہ این ایس سی سے ہے نہ صوبوں مزید صوبوں کے بننے سے. آپ الگ الگ ایشوز کو اگر جوڑ کے آئیں گے, نہیں یہ چونکہ 17 آدمی بارشوں میں مر گئے تھے اس لیے صوبے بننے چاہیے یا این ایس سی ریویو ہونا چاہیے, اس کا کوئی تعلق نہیں. آپ نے کہا کہ سر ہم نے پانی خالی کر دیا, یہ ہم نے کمال کر دیا, تو 17 آدمی مر گئے سر, اس کا کمال کا جواب کون دے گا سر؟ حکومت کی کارکردگی اگر آپ دیکھیں گے یہ تو نہیں. اچھا مجھے بتا دیں کوئی فارمولا ایسا ہو کہ 200 ملی میٹر بارش پڑے اور سڑک پہ ایک قطرہ پانی نہ, مجھے بتا دیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ بتا دیجیے. نسلا ٹاور جو گرایا اس وقت نہ کسی کی انکوائری ہوئی, نہ کہ غریب مارے گئے, وہ پوری بلڈنگ اٹھا کے گرا دی, غریبوں کو تباہ کر دیا. جب 20 مالے بن رہے تھے نسلا ٹاور پہ کوئی بات نہیں, تو نالوں پہ جب 400 دکانیں بن رہی تھی, پلازے بن رہے تھے پورے پاکستان میں, تمام پاکستان, ابھی دکھا سکتا ہوں اسلام آباد میں بھی, ٹھیک ہے. اس وقت نسلا ٹاور گرانے کا حکم کس نے دیا تھا؟ سپریم کورٹ ہے. اور سعید غنی صاحب اس کی مخالفت کر رہے تھے, پتا ہے میں کیا رابطے میں تھا, اور بہت اچھا کام کر رہے تھے, بہت نیک کام کر رہے تھے, بہت دعائیں کمائی ہیں انہوں نے, میں جانتا ہوں, میں ان سے رابطے میں تھا. میں آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں, اس ملک کا مسئلہ کیا ہے. اس ملک کے اندر نسلا ٹاور پہ یہ کھڑا ہوگا, اس کو فارغ کر دیں گے سیاست ہے, گرا دیا غریبوں کا, کسی کا نقصان نہیں ہوا. جس نے بنایا اس کا نہیں ہوا, جس نے پاس کیا اس نے نہیں ہوا, جس کے ڈی ہے پی ڈی ہے جس نے بھی پاس کیا اس کو کچھ نہیں ہوا, اس منسٹر کو کچھ نہیں ہوا, وہ غریب لوگ مارے گئے. آج پورے پاکستان میں نالوں کے اوپر 400 500 دکانیں, بلڈنگیں, گھر بن رہے, ٹھیک ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں, نہ کوئی نوٹس لینے والا ہے, نہ کوئی کرنے والا ہے, نہ کوئی روکنے والا